بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. معزز ناظرین واجب القدر احباب، کربلا شناسی کے حوالے سے مقدمتاً ہمارا درس جاری تھا. ان دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین پر گریہ و عزاداری کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت پیغمبر بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے، اور علماء نے بھی گریہ و عزاداری کی ہے. آج ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جو لوگ گریہ اور ماتم سے منع کرنے والے روایات نقل کرتے ہیں وہ کون سی روایات ہے، اور اس کے رد میں ہم ان کو جواب دیں گے کہ یہ روایت جو آپ بیان کرتے ہیں یہ آپ کی روایت ضعیف ہے. جو لوگ مردو پر رونے کو حرام سمجھتے ہیں وہ اس حکم پر چند دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جو مر گئے ہیں ان پر رونا حرام ہے. سب سے پہلی حدیث دلیل وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث جو حضرت عمر، عبدال بن عمر اور دیگر سے نقل ہوئی ہے کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ المیت یذهب فی قبرہ بمعنی علیہ، یا یہ اور بھی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ان المیت یذعب ببکاء اہلہ علیہ، کہ عزیز و اقربا کے گریہ کی وجہ سے مردے پر عذاب نازل ہوتا ہے. اسی طرح سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنے باپ کی وفات پر مجلس عزا کا پروگرام رکھا تو حضرت عمر نے اس سے روکا، لیکن حضرت عائشہ نے ان کی بات نہ مانی، جس پر حضرت عمر نے حشام بن ولید کو بھیجا کہ وہ انہیں زبردستی اس کام سے روکے. جب عورتوں کو اس کی خبر ملی تو مجلس کو چھوڑ کر چلی گئی. اس وقت حضرت عمر نے ان سے کہا: کیا تم اپنے گریہ کی وجہ سے ابو بکر پر عذاب لانا چاہتی ہو؟ بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے گریہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے نقل کرتے وقت اشتباہ کیا ہے یا بطور کلی روایات کے متن کو بھول بیٹھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد جب یہ حدیث عائشہ کے سامنے پیش گئی تو فرمایا: خدا کی رحمت ہو حضرت عمر پر، خدا کی قسم رسول خدا نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا: ان اللہ لا یزید الکفار عذابا ببکاء اہلہ، بے شک خداوند متعال کافر کے گھر والوں کے گریہ کی وجہ سے اس پر عذاب بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اور کوئی شخص کسی دوسروں کے گناہ کا بوجھ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی شخص کسی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عبداللہ ابن عمر بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کے جواب میں کچھ نہ کہا. ایک اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر کی یہ روایت حضرت عائشہ کے سامنے نقل کی گئی تو فرمایا: خداوند متعال عبداللہ ابن عمر کو بخش دے، اس نے جھوٹ نہیں کہا، بلکہ یا تو بھول بیٹھا ہے یا نقل کرنے میں اشتباہ کیا ہے. جب رسول خدا ایک یہودی عورت کی قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا اس کے رشتہ دار اس پر رو رہے تھے، تو فرمایا: وہ اس پر رو رہے ہیں جبکہ قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے. اب ان روایات کی توجیہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت اس بارے میں ان روایات کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے: ان حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ گریہ کرنے کے ہمراہ ایسی صفات و خصوصیات کا ذکر کرتے کہ جو شریعت مقدسہ میں حرام ہے. مثال کے طور پر کہا کرتے: آئے گھروں کو ویران کرنے والے، آئے عورتوں کو بیوہ کرنے والے. ابن جریر، قاضی عیاض اور دیگر نے ان روایات کی توجیہ میں کہا ہے کہ رشتہ داروں کا گریہ سننے سے میت کا دل جلتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. مزید ایک توجیہ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہے جو انہوں نے اس حدیث کے معنی میں بیان فرمائی ہے کہ جب رشتہ دار گریہ کرتے ہیں تو کافر یا غیر کافر پر
اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، نہ کہ عزیزوں کے گریے کی وجہ سے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں حرف با ماں کے معنی میں ہے، یعنی جب میت کے رشتہ دار اس پر گریہ کرتے ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ دوسری دلیل میت پر گریہ کرنے کی حرمت پر دوسری دلیل وہ روایت ہے جو متقی ہندی نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب پیغمبر خدا کو جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور عبداللہ رواح کی شہادت کی خبر ملی تو چہرہ مبارک پر غم و اندوہ کے آثار طاری ہوئے۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی، اچانک ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتیں جعفر پر گریہ کر رہی ہیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاس جاؤ اور انہیں خاموش کراؤ، پس اگر وہ انکار کریں تو ان کے منہ پر خاک پھینکو۔ اس روایات کا جواب، یہ روایات چند اعتبار سے قابل اعتراض ہے۔ خود رسول خدا مرنے والوں اور شہداء پر گریہ کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے، جیسا کہ حضرت حمزہ اور جعفر پر گریہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر جب حضرت عمر نے عورتوں کو گریہ کرنے سے منع کیا تو فرمایا، انہیں چھوڑ دو، انہیں گریہ گناہ ہیں، آنکھیں گریہ گناہ ہیں۔ اور اس حدیث کے راویوں میں سے ایک محمد بن اسحاق یسار بھی ہے، جس کے بارے میں علماء رجال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن نمیر کہتے ہیں وہ مجہول ہے اور باطل حدیث کو نقل کرتا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن اسحاق حدیث میں تدلیس کیا کرتا اور ضعیف حدیث کو قوی ظاہر کرتا تھا۔ تیسری دلیل جو بیان کرتے ہیں مردوں پر گریہ کرنے کے حرام ہونے پر تیسری دلیل حضرت عمر کا عمل ہے۔ نصر بن ابن ابی عاصم کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت عمر نے مدینہ میں عورتوں کے گریہ کی صدا سنی تو ان پر حملہ کر دیا، اور ان میں سے ایک عورت کو تازیہ نے مارے، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال کھل گئے۔ لوگوں نے کہا اس کے بال زہر ہو گئے ہیں، تو جواب میں کہا، اجعل اللہ حرمت لہا، اس عورت کا کوئی احترام نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلیفہ کا عمل کسی مسلمان کے لیے حجت ہے؟ امام غزالی صحابہ کے عمل کے حجت ہونے کے بارے میں بیان کیے جانے والے نظریات کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سب اقوال ہیں، باطل ہیں، چونکہ جو شخص عصمت نہیں رکھتا اور راز کے آمدن یا سہون اشتباہ کا احتمال موجود ہو تو اس کا قول حجت نہیں ہو سکتا۔ پس خطا کے جائز ہوتے ہوئے اس کے قول سے کیسے احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر کتب اہل سنت میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں خلیفہ کی راہ سنت و فعل و رسول خدا کے سراسر مخالف دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، ان عورتوں کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کا یہ قول بھی ہے کہ خدا رحمت کے عمر پر یا تو فراموش کر بیٹھا ہے یا اس نقل کرنے میں اشتباہ ہوا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے ایک داستان نقل کی ہے کہ جو مردوں پر ماتم کرنے کی حرمت کو بیان کرنے والے ان روایات کے جعلی ہونے کی تائید کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی ایک بیٹی کی وفات ہوئی تو ہم عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے ہمراہ اس کے تشییع جنازہ میں شریک ہوئے۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ابن عمر نے رونے والوں پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت عثمان کے بیٹے سے کہا، انہیں روکتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ فرمایا، مردے پر اس کے عزیز و اقارب کے گریہ کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس وقت ابن عباس نے ابن عمر کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا، یا عمر، یہ عمر کا قول ہے، اس لیے کہ جب حضرت عمر زخم کی شدت کی وجہ سے بستر پر موجود تھے تو صہیب ان کے پاس آئے اور گریہ و فریاد کرنا شروع کیا تو عمر اس کے اس عمل سے ناراض ہوئے اور کہا، کیا مجھ پر گریہ کر رہے ہو؟ جبکہ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، مردے کو اس کے اقارب کے گریہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد فرمایا، میں نے ان عمر کی وفات کے بعد ان کی بات حضرت عائشہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے یوں فرمایا، خدا عمر پر رحمت کرے۔ پیغمبر نے ہرگز ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے تو یوں فرمایا، خداوند متعال کافروں کے عزیزوں کے گریہ کی وجہ سے اس کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔
اور پھر حضرت عائشہ نے یہ حکم خود بیان فرمایا، حسبکم کتاب اللہ ولا تعذر وعذرۃ وزر اخری، تمہیں کتاب خدا کافی ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے جملہ فرمایا، خدا ہی جو ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو اس کے بعد ابن عمر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کہی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سامنے عبداللہ ابن عمر کا یہ قول نقل کیا گیا کہ وہ پیغمبر سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، میت کو عزیز و اقارب کے گریے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ابن عمر فراموش کر بیٹھا ہے، جبکہ رسول خدا نے یوں فرمایا ہے، مردے پر اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے رشتہ دار اس وقت اس پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عائشہ نے فرمایا، عمر اور ابن عمر نے جان بوجھ کر پیغمبر کی طرف جھوٹی نسبت نہیں دی بلکہ سننے میں اشتباہ کر بیٹھے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھا کہ جو گریہ عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں ان کی دلیلیں اور اس کی رد پہ ہم نے عرض کیا تھا۔ اب ہم اس کا نتیجہ نکالیں گے کہ آیا گریہ و عزاداری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ ان ادلہ کا خلاصہ ہے جو وہابیوں کے اس اجزاء کو رد کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر خدا نے مرنے والوں پر گریہ کرنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر نے ہرگز میت پر گریہ کرنے اور مجالس عذاب برپا کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ بعض روایات جو کتب اہل سنت میں اس کی نفی کر رہی ہیں یا تو ان کی سند ضعیف ہے جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں، یا پھر راوی نے اسے بیان کرنے میں اشتباہ کیا ہے، اس لیے کہ ایسی روایات حکم قرآن، سیرت پیغمبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے عمل کے مخالف ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ نے بھی ان روایات کی نفی فرمائی ہے، جس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان روایات کی ابتدا ہی سے کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ روایت خلیفہ کا اپنا قول ہے نہ کہ حدیث پیغمبر، اور یہ بھی ان بعض جعلی روایات کی طرح ہیں جو اہل سنت کے معتبر کتب میں بیان ہوئی ہیں، جنہیں کوئی بھی مسلمان قبول کرنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ خدا اہل سنت بھی یا پھر راوی نے بیان کرتے وقت توجہ نہ کی، اور یہ روایات کافر پر عذاب کو بیان کر رہی ہے، جیسا کہ زوجہ رسول نے اس کی توجیہ فرمائی، اور ہم اس مقدار پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ حق و انصاف کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔